بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأما الثابت باقتضاء النص، رہا اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا الثابت، اقتضاء النص سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اما الثابت بدلالت النص، دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم، جب الثابت کہا جائے تو صفت بن جاتی ہے حکم کی، اور جب استدلال کہا جائے تو پھر صفت بنتی ہے اما الاستدلال بعبارت النص، تو پھر یہ صفت بنتی ہے کس کی؟ استدلال کون کرتا ہے؟ مجتہد کرتا ہے، تو پھر یہ فعل ہو جائے گا مجتہد کا، اور جب صرف اشارت النص یا عبارت النص کہے پھر یہ صفت بنتی ہے کلام کی۔ یہاں پر بھی مصنف نے کہا وَأَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّص، رہا اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم، فَمَا لَا يَعْمَلِ النَّصُ إِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ، یہ حکم وہ ہے کہ جو نص عمل نہیں کرتا مگر اس کے مقدم ہونے کے شرط پر، فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرًا اقتضاءُ النَّص، اس لیے کہ یہ شے، یہ ایسی چیز ہے، یہ مقتضا کہ جس کا نص نے تقاضا کیا ہے، لصحت ما تناولہ، اس مفہوم اور معنی کے مدلول کے صحیح ہونے کے لیے جس کو یہ نص شامل ہے، فصار ھذا مضافا الی النص، پس یہ مقتضا، یہ مضاف ہوگا نص کی طرف، بواسطۃ المقتضا، اقتضاء کے واسطے سے۔ یہاں ماتن کا جو متن ہے، شارح کہتے ہیں اس متن کی دو توجیحات ہے، اس متن کی دو توجیح ہی ہے، دو توجیحات شارحین نے کی ہے۔ کیسی توجیح کی ہے کہ یا تو یہ تعریف مقتضا کی ہے مصنف نے، حکم کی تعریف نہیں ہے، اور دوسری توجیح یہ ہے کہ یہ تعریف مصنف نے حکم کی ہے، جیسے پچھلی الثابت بدلالت النص کہہ کر وہاں تعریف حکم کی تھی، یہاں بھی تعریف حکم کی ہے۔ تو پہلی توجیح کے مطابق جب اس کی یہ تعریف مقتضا کی تعریف ہوگی تو پھر عبارت میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اما الثابت باقتضاء النص، فما لا يعمل النص فما لا يعمل النص إلا بشرط تقدمه، إلا بشرط تقدمه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص، لصحة ما تناوله، فصار هذا مضافا
إلى النص بواسطة المقتضى. شارح کہتے ہیں یہاں پر تعریف میں ماتن کے اس متن میں دو توجیہ ہیں. پہلے توجیہ یہ ہے کہ یہ تعریف مصنف نے جو کی ہے یہ حکم کی نہیں ہے بلکہ یہ تعریف ہے مقتضیٰ کی. مقتضیٰ اگر یہ مقتضیٰ کی تعریف ہے تو اما الثابت باقتضاء النص رہا اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا مقتضیٰ تو یہ مصدر اپنے معنی میں رہے گا. اقتضاء کے معنی میں ہے اور ثابت سے مراد مقتضیٰ ہے. نص کے تقاضا کرنے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے. نص کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ مقتضیٰ کا. دیکھو اقتضاء النص ہوتا کیا ہے؟ کوئی کلام ہے اس کلام کا معنی صحیح نہیں بنتا جب تک کہ اس کلام پر کوئی اضافی کوئی زائد چیز کوئی زیادتی نہ مانی جائے گی اس وقت تک کلام کا معنی درست نہیں بنتا. تو یہ کلام اپنا معنی صحیح کرنے کا تقاضا کرتی ہے اس زیادتی کا. تو یہ کلام تقاضا کرنے میں یہ زیادتی کا تقاضا کرتی ہے اس لیے کلام مقتضی. اور جس زیادتی کا تقاضا کرتی ہے وہ زیادتی مقتضیٰ. وہ زیادتی مقتضیٰ جب تک کہ کلام پر وہ زیادتی نہ مانی جائے گی شرعاً کلام کا معنی درست نہیں ہوگا. کلام کا معنی درست نہیں ہوگا. تو کلام کے معنی صحیح کرنے کے لیے وہ نص اپنا معنی صحیح کرنے کے لیے اس زیادتی کا تقاضا کرتی ہے. جب تک تقاضا وہ زیادتی نہیں مانی جائے گی کلام کا معنی صحیح نہیں ہوگا. یہ بتا رہے اما الثابت باقتضاء النص رہا نص کے تقاضا کرنے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے یعنی مقتضیٰ. مقتضیٰ وہ شے ہے کہ فما لا يعمل النص یا لا يعمل النص نص پر عمل نہیں کیا جا سکتا یا نص عمل نہیں کرتا الا بشرط تقدمہ. یہ تقدمہ یہ اضافت کے ساتھ پڑھیں گے الا بشرط تقدمہ مگر اس شرط پر اس کے مقدم ہونے کے شرط پر. کس کے مقدم ہونے کے شرط پر؟ یہ تعریف کس کی چل رہی ہے؟ یہ مقتضیٰ کی. مقتضیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. یہ ہے مقتضیٰ. تو نص کے تقاضا کرنے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے یعنی مقتضیٰ یہ وہ شے ہے ما لا يعمل النص کہ نص عمل نہیں کرتی الا بشرط تقدمہ مگر اس کے مقدم ہونے کے شرط پر. اس کو نمبر دے دیں گے 2. مگر اس نص کے مقدم ہونے کے اس مقتضیٰ کے مقدم ہونے کے شرط پر نص عمل کرے گی. اگر نص پر وہ مقتضیٰ مقدم نہ ہوگی تو نص عمل نہیں کرتی. نص کا معنی درست نہیں. فإن ذلك امر اس لیے کہ وہ کیا چیز ہے؟ ذالک کا مشار الیہ وہی ہے مقتضیٰ. اس لیے کہ وہ مقتضیٰ امر ایک ایسی شے ہے اقتضاء النص کہ اس کا تقاضا کیا ہے نص نے. کیوں تقاضا کیا؟ لصحت ما تناولہ وہ نص جس مفہوم کو اور معنی کو شامل ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے. ما سے مراد معنی مراد ہے. ما سے مراد معنی ہے. یہاں 3 دے دیں گے یہ بھی 3 اور اس کو دے دیں گے 4 نص ہو. یہ ضمیر 4 اس کی طرف لوٹ. لصحت ما تناولہ وہ نص جس معنی اور مفہوم کو شامل ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے نص اس مقتضیٰ کا نص تقاضا کرتی ہے. فصار ھذا پس ہو گیا یہ. فصار ھذا پس یہ مقتضیٰ. ھذا کا مشار الیہ مقتضیٰ. پس یہ مقتضیٰ ہو گیا مضافن یہ مضاف ہو گیا الی النص نص کی طرف.
بواسطۃ المقتضا، مقتضا کے واسطے سے۔ شارح کہتے ہیں یہاں یہ جو مقتضا ہے یہ بمعنی مصدر کے ہے، بمعنی اقتضا کے ہے۔ پس یہ مقتضا مضاف ہوگا نص کی طرف، لیکن بواسطۃ الاقتضاء، مقتضا اقتضاء کے معنی میں ہے، مقتضا اقتضاء کے معنی میں ہو گیا۔ اب مقتضا کی تعریف ہوگی۔ مقتضا ایک ایسی شے ہے جو نص کے تقاضے سے ثابت ہوتی ہے اور نص عمل نہیں کرتی الا بشرط تقدمہ، مگر اس نص پر، اس کے مقدم ہونے کی شرط پر، مقتضا کے نص پر مقدم ہونے کے شرط پر نص عمل کرتی ہے۔ کیوں؟ فإن ذلك امر، اس لیے کہ وہ مقتضا ایک ایسی شے ہے اقتضاہ النص، کہ جس کا نص نے تقاضا کیا۔ نص کیوں تقاضا کرتی ہے اس مقتضا کی اور زیادتی کی؟ لصحت ما تناولہ، تاکہ صحیح ہو جائے وہ معنی اور مدلول، تناولہ، جس کو یہ نص شامل ہے، یعنی نص کا معنی صحیح ہونے کے لیے۔ فصار ھذا، پس یہ مقتضا ہو گیا مضافاً، مضاف ہو گیا نص کی طرف، لیکن بواسطۃ المقتضا، اقتضا کے واسطے سے۔ تو مقتضا کی نسبت ہو گئی نص کی طرف، ہو گئی اقتضا کے واسطے سے۔ شارح کہتا ہے اگر ہم یہ توجیہ کر دیں اس میں کہ متن میں جو اقتضا مصدر ہے وہ بمعنی مصدری ہی کی ہو، اور تقدم کو ہم اضافت کے ساتھ پڑھ لیں، ماضی کا صیغہ نہ ہو، تقدمہ نہ ہو، اضافت کے ساتھ ہو، اور ذالک کا مشار الیہ بھی مقتضا ہو، اور فصار ھذا کا مشار الیہ بھی مقتضا ہو، اور یہ جو مقتضا آخر میں آئی ہے متن میں، یہ مقتضا بمعنی اقتضا مصدر کے ہو۔ اگر ہم اس میں یہ توجیہ کر لیں مقتضا مصدر کو اقتضا کے معنی میں لیں گے، مقتضا اس میں مفعول کو اقتضا مصدر کے معنی میں لیں گے، تو پھر اس صورت میں یہ تعریف ماتن کی جو متنوں نے ذکر کی ہے، یہ پھر تعریف ہو جائے گی مقتضا کی۔ پھر یہ تعریف کس کی ہوگی؟ مقتضا کی ہوگی۔ لہذا یہاں الثابت سے مراد پھر حکم نہ ہوگا، پھر الثابت سے مراد مقتضا ہوگا۔ شارح کہتے ہیں پھر اس صورت میں ماتن کا یہ متن اما ثابت باقتضاء النص، یہ ما قبل والے اس کے قرین اور دوست سے الگ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ چار ہی قسمیں ہے۔ پہلے دو صورتوں میں تعبیر مصنف نے اختیار کی، الاستدلال بعبارت النص، الاستدلال باشارت النص، اور ان دونوں میں تعبیر اختیار کی الثابت بدلالت النص، تو وہاں ثابت بدلالت النص سے مراد حکم تھا، اور یہاں ثابت سے مراد مقتضا ہو گیا، تو یہ اقتضاء النص دلالت النص کے خلاف ہو گیا، اس کے موافق نہ ہوا، مطابق نہ ہوا۔ اس صورت میں یہ تعریف کس کی ہو گئی؟ مقتضا کی ہو گئی۔ شارح کہتے ہیں دوسری توجیہ اس میں یہ ہے کہ یہ تعریف مقتضا کی نہ ہو، بلکہ یہ تعریف بھی حکم ہی کی ہو، جیسے کہ دلالت النص میں تعریف الثابت سے مراد حکم ہی لیا، یہاں پر بھی تعریف حکم ہی کی ہو۔ تو جب حکم کی تعریف ہوگی تو پھر ہم اس میں یہ تبدیلی کریں گے دوسری توجیہ میں کہ جو اقتضاء مصدر ہے اما ثابت باقتضاء النص، اس اقتضاء سے مراد مصدر نہ ہو بلکہ مقتضا ہو۔ اما ثابت بمقتضى النص، رہا نص کے مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم، فما لا يعمل النص، تو وہ حکم وہ شے ہے کہ لا يعمل النص، کہ نص عمل نہیں کرتا، لا يعمل النص، نص پر عمل نہیں کیا جا سکتا، الا بشرط، اس کو ہم پڑھیں گے تنوین کے ساتھ، الا بشرط، مگر اس شرط کے ساتھ، تقدمہ، اس کو پھر ہم اضافت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، پہلی صورت میں یہ بالاضافت تھی، دوسری صورت میں یہ بن جائے گی ماضی کا صیغہ بن جائے گا۔
الا بشرط تقدمہ، مگر اس شرط پر کہ وہ مقتضا اس پر مقدم ہو جائے، وہ مقتضا اس پر کیا ہو جائے؟ مقدم ہو جائے۔ مگر اس شرط پر، اس شرط سے مراد مقتضا ہے، مگر اس شرط پر کہ بشرط تقدمہ، اس شرط پر کہ وہ مقتضا اس پر مقدم ہو جائے، نص پر مقدم ہو جائے۔ فإن ذالک، پھر دوسری توجیہ میں بھی اس ذالک کا مشار الیہ مقتضا ہی ہوگی۔ فإن ذالک، اس لیے کہ وہ مقتضا امر ایک ایسی شے ہے، اقتضاء النص کہ جس کا نص نے تقاضا کیا۔ نص نے کیوں تقاضا کیا اس کا؟ لصحت ما تناولہ، اس معنی اور مفہوم کے صحیح ہونے کے لیے کہ جس کو وہ نص شامل ہے۔ فصار ھذا، پس یہ حکم ہو گیا، ھذا کا مشار دوسری توجیہ میں حکم، پس یہ حکم مضاف ہو گیا، اس کی اضافت ہو گئی الی النص، نص کی طرف، بواسطۃ المقتضا، مقتضا اپنے اصلی معنی پر ہے۔ مقتضا اپنے معنی پر ہے، پس یہ حکم مضاف ہوگا، نص کی طرف ہوگا، لیکن مقتضا کے واسطے سے، لیکن مقتضا کے واسطے سے۔ اس صورت میں اگر ہم یہ توجیہ کریں گے کہ ماتن کے متن میں الثابت باقتضاء النص میں مصدر کو مقتضا کے معنی میں لے لیں، اور شرط کو ہم اضافت کے ساتھ نہیں بلکہ تنوین کے ساتھ ذکر کر کے، تقدم کو ہم اضافت سے ذکر نہ کریں بلکہ ماضی کا صیغہ بنا دیں، اور فصار ھذا کا مشار الیہ حکم بنا دے، تو اس صورت میں، اور آخر میں جو مقتضا ہے وہ اپنے معنی پر رہ جائے، اس صورت میں یہ تعریف جو ماتن نے متن میں ذکر کی ہے، یہ تعریف بھی حکم کی ہوگی، اور اس صورت میں یہ کلام اقتضاء النص جو ہے یہ اپنے ماقبل والے قرین دوست کے یعنی دلالت النص کے مطابق ہو جائے گی۔ وہاں بھی حکم کی تعریف الثابت بدلالت النص، اور یہ بھی حکم کی تعریف ہو جائے گی الثابت بمقتضى النص۔ اور دونوں توجیہات میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں پھر اس میں جو فإن ذلك امر، یہ دلیل ہو جائے گی بشرط تقدمہ، فإن ذلك امر، یہ جو دلیل دی ہے یہ دلیل الا بشرط تقدمہ، یہ اس کی دلیل بن جائے گی۔ مقتضا اس پر مقدم کیوں ہوتا ہے؟ اس شرط پر کہ وہ اس پر مقدم ہونا شرط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقتضا ہے یہ ایسی شے کہ جس کا نص تقاضا کرتی ہے اپنا معنی اور مفہوم صحیح ہونے کے لیے، اس لیے پھر یہ دلیل فإن ذلك یہ دلیل بن جائے گی الا بشرط تقدمہ یا الا بشرط تقدمہ، اس کی دلیل بن جائے گی۔ اور یہ جو ماتن کا قول ہے فما لم يعمل النص اما الثابت باقتضاء النص، یہاں ہمارے نسخوں میں ما ہے، آپ کے ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ لم ہے، لا ما ہے؟ فما لا يعمل النص یا فما لم يعمل النص؟ بعض نسخوں میں لم ہے، فما لم يعمل النص یا يعمل النص، وہ چیز ہے کہ نص پر عمل نہیں کیا جا سکتا یا نص نے عمل نہیں کیا۔ اگر لم ہے تو پھر ماضی کے معنی میں کریں گے، ماضی منفی کے معنی میں۔ پھر یہ جو مشارح کہتے ہیں ماتن کا یہ جو قول ہے فما لم يعمل النص یا لم يعمل لا يعمل النص، یہ جو عبارت ہوگی یہ محمول ہو جائے گی مصنف کے قول وہ اما الثابت پر، یہ محمول ہوگی اما الثابت باقتضاء النص، اس پر محمول ہو جائے گی، لیکن فصار ھذا کے واسطے سے، یہ جو کہا ہے فصار ھذا، اس کے واسطے سے یہ فما لم يعمل النص یا لا يعمل النص، یہ کلام الثابت باقتضاء النص پر محمول ہوگی، لیکن فصار ھذا کے واسطے سے۔ نص عمل نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اس کی اضافت ہوتی ہے، وہ حکم یا وہ مقتضا مضاف ہوتا ہے نص کے واسطے سے۔ وگرنہ شارح کہتے ہیں اگر ہم ماتن کے اس متن کو
فما لم يعمل النص کو بواسطہ فصار هذا کے واسطے سے اگر ہم اس کو الثابت پر حمل نہ کرے تو پھر ماتن کے اس الثابت باقتضاء النص اور فما لم يعمل النص میں ارتباط سمجھ میں نہیں آئے گا، ارتباط ان میں ربط نہیں ہوگا. اس لیے ربط کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماتن کے اس قول کو فما لم يعمل النص یا لا يعمل النص اس کو فصار هذا کے واسطے سے حمل کرے اس کا الثابت پر. یہ ہے مقتضا یا یہ حکم. حکم کی تعریف ہو گئی دوسری توجیہ میں، اور پہلے توجیہ میں یہ تعریف بن گئی تھی کس کی؟ مقتضا کی تعریف ہو گئی. عثمان کو سمجھ میں آئے؟ تو مقتضا وہ شے ہے، مقتضا جس کا تقاضا کیا ہوا ہو. تو مقتضا وہ شے ہے کہ جس کا نص تقاضا کرتی ہے، نص مقتضی کہلاتی ہے، اور جس زیادتی کا تقاضا کرتی ہے شرعاً جو زیادتی مانی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مقتضا. اور اس مقتضا سے جو حکم ثابت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الثابت بمقتضی النص. الحکم الثابت بمقتضی النص، وہ حکم جو نص کے مقتضا سے ثابت ہو، جو نص کے مقتضا سے ثابت ہو. آگے مثال سے وضاحت ہو جائے گی. مقتضا سمجھ میں آ گیا؟ آگے مصنف نے ان کے درمیان فرق کیا کہ مقتضا میں اور محذوف میں فرق کیا ہے. علامت بتائی ہے مبتدا کی، محذوف کی اور مقتضا کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک علامت ذکر کی ہے مصنف نے. مصنف کہتے ہیں کہ مقتضا اور محذوف میں فرق یہ ہے کہ مقتضا کو جب کلام میں ظاہر کر دیا جائے تو اس سے کلام لغو نہیں ہوتا، کلام صحیح رہتا ہے، کلام میں کوئی تبدیلی تغیر نہیں آتا. جیسے پہلے ہوتا ہے مقتضا کے ظاہر ہونے کے بعد بھی ویسے ہی رہتا ہے. جبکہ محذوف میں محذوف کو جب مذکور کر لیا جائے، ذکر کر دیا جائے تو کلام اپنے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، لفظاً بھی اور معناً بھی کلام میں تبدیلی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے ان اکلت فعبدی حر، ان اکلت فعبدی حر، اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے. تو یہاں اکلتو، یہ اکلتو فعل تقاضا کرتی ہے طعام کی، اکلتو فعل تقاضا کرتی ہے طعام کی. آپ طعام کو نہ نکالو، لیکن چونکہ اکلا یا کلو کچھ کھائے گا نا، کوئی طعام مطعوم شے معقول شے ہوگی. تو ان اکلتو فعبدی حر یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہاں طعام مقدر ہو اقتضاءً. پھر ہم نے اس اقتضاء کو لفظوں میں ذکر کر دیا اور کہہ دیا ان اکلت طعاما فعبدی حر. تو کلام میں کوئی فرق آ گیا پہلے اور دوسرے اعتبار سے؟ پہلے اعتبار سے کہا ان اکلت فعبدی حر، کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اعراب کے اعتبار سے. پہلے بھی طعاما جو اقتضاءً مقدر تھا، محذوف تھا، وہ مفعول بھی تھا، پہلے بھی تھا، اور جب ہم نے اس کو ظاہر کر دیا ابھی بھی مفعول بھی ہے، اور اس کے ظاہر ہونے سے کلام آگے پیچھے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن اگر محذوف کو ظاہر کر دیا جائے تو لفظوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ ان کے قول کی حکایت کی ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں قرآن مجید میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، یہاں محذوف ہے اور وہ ہے اہل کا لفظ. دیکھو جب اہل کا لفظ لفظوں میں ظاہر نہیں کیا اور وہ محذوف تھا تو القریہ منصوب تھا، اور سوال کرنا بستی سے ہوا، بستی سے پوچھو. جب اس محذوف کو ظاہر کر دیا تو اب عبارت ہوگی وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ. دیکھو قریۃ نسب سے جر کی طرف چلا گیا، مجرور ہو گیا، لفظی تغیر آ گیا، اور پہلے سوال بستی سے تھا اب بستی والوں سے ہوا. وہ فرق آیا نہیں آیا؟ فرق آ گیا. یہ ہے علامت اس کی کہ مقتضا اور محذوف میں فرق یہ ہے کہ محذوف اگر ظاہر ہو جائے، ملفوظ ہو جائے تو اعراب میں کلام میں تبدیلی ہو، تغیر آ جاتا ہے،
لفظاً اور معنن، اور مقتضا کو اگر ظاہر کر دیا جائے لفظوں میں تو اس صورت میں نہ لفظاً تبدیلی آتی ہے اور نہ ہی معنن۔ کوئی علامت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مصنف نے ذکر کی ہے، لیکن شارح کہتے ہیں اس پر اعتراض ہے، اس پر اعتراض ہے۔ اور یہ جو قاعدے ذکر کیے، دو قاعدے، کہ اگر مقتضا کو ظاہر کیا جائے تو کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی، ایک قاعدہ یہ، اور محذوف کو اگر ظاہر کیا جائے تو کلام تبدیل ہو جاتا ہے لفظاً اور معنن، یہ دوسرا قاعدہ۔ یہ دونوں قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ دونوں قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں ہے، محذوف ہے، محذوف کو جب باہر نکالا گیا، ملفوظ کر دیا گیا، لفظوں میں مقدر کیا گیا تو کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر آگے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی سے پتھر کو مارو، تو اللہ کے فرمانے سے وہ پتھر کے 12 چشمے بن گئے، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اللہ کے فرمانے سے پھوٹ پڑے؟ نہیں، فَضَرَبَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا بالعصا، پھر فَانشَقَّ الْحَجَرُ، پھر پتھر پھٹ گیا، پھر اس میں سے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ لہذا کلام میں تقدیر مقدر عبارت ہے، محذوف ہے، جب محذوف کو باہر نکال کر ملفوظ کر دیا تو کلام میں کوئی فرق آیا؟ لفظوں میں، کلام میں لفظوں میں کوئی فرق آیا؟ نہیں آیا۔